اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں کو جگا رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں، اے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر اس قانون کو نافذ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک اصول کو دے رہا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها۔ اے لوگوں، اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہے، اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہے تو تم اس امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دیا کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہے، اگر تمہارے پاس کسی کی دولت ہے، اگر تمہارے پاس کسی کی کوئی چیز ہے اور اس چیز کا جو اصل حقدار ہے، جو مالک ہے، تم اس انسان تک اس چیز کو پہنچا دو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کی آگے بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں کوئی انسان انصاف کرنے کے لیے بلائے، اگر کوئی آدمی تمہیں انصاف کرنے کے لیے بلائے، عدل کرنے کے لیے بلائے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم ان دونوں انسانوں کے درمیان میں انصاف کیا کرو۔ تم جب انصاف کرنے کے لیے بیٹھو، جب تم عدل کرنے کے لیے بیٹھو، جب سماج اور معاشرہ یہ تم سے مطالبہ کرے کہ تم ان دونوں کے درمیان میں انصاف کر دیا کرو، اور تمہیں جب دنیا جو ہے سماج اور معاشرے کے لوگ تمہیں سرپنچ مان لے اور تمہیں جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے ٹیبل کے اوپر بیٹھا دے، تو تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ فریقین کے معاملے کو سمجھنے کے بعد، دونوں طرف سے باتوں کو سن لینے کے بعد تم دونوں کے درمیان میں انصاف کیا کرو اور تم ان دونوں کے درمیان میں عدل کو قائم رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر دنیا والے انسانوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے لوگوں، تم دنیا کے اندر کسی کی بھی امانت میں خیانت نہ کیا کرو، اور جب تم عدل و انصاف کرنے کے لیے بیٹھو تو تم سماج اور معاشرے کے اندر فریقین کے درمیان میں انصاف سے کام لیا کرو۔ تم فریقین کے درمیان میں انصاف سے کام لیا کرو۔ آج سماج اور معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سماج اور معاشرے کی یہ ایک بڑی المیہ ہے، اگر کسی کے پاس کوئی امانت پہنچ جائے اور وہ انسان جانتا ہے کہ اس کا اصل حقدار کون ہے، لیکن ان تک اس چیز کو نہیں پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ جان لے کہ یہ جو امانت میرے پاس ہے، اور وہ انسان اگر یہ جان لے کہ اس کا اصل حقدار کوئی اور ہے، تو اس انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو اس کے اصل حقدار تک پہنچا دیا جائے۔ تو وہ انسان اپنی مفاد پرستی کی بنیاد پر ایک انسان فیصلہ کرتا ہے، اور ایک انسان دولت، مال اور دولت کی لالچ میں فیصلہ کرتا ہے۔ چاہے اگر امیروں کی طرف سے بلا لیا جائے فیصلہ کرنے کے لیے، اگر ایک طرف امیر ہے اور دوسری طرف غریب ہے، اگر امیر غلط پر ہے تو فیصلہ کرنے والے انسان امیر انسان کو صحیح ثابت کرتا ہے۔ دولت کی حوث میں اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر اسی چیز کے بارے میں واضح کر رہا ہے اور اسی چیز کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ جب تم انصاف کرنے کے لیے بیٹھو تو تم دو انسانوں کے درمیان میں انصاف سے کام لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے آیت کریمہ کے اندر اسی چیز کو اور بہترین طریقے سے بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم عدل و انصاف پر ڈٹ جاؤ
तुम अदल और इंसाफ के ऊपर कायम हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर कव्वाम के लफ्ज को इस्तेमाल किया है कि तुम इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला बनो। ऐ ईमान वालो, तुम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर आगे बयान फरमाता है शुहदाअ लिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि तुम एक अल्लाह तबारक व तआला के लिए गवाही देने वाला बन जाओ। तुम अल्लाह तबारक व तआला के लिए गवाही देने वाला बन जाओ। तुम समाज और मुआशरे के अंदर सबसे ज्यादा इंसाफ करने वाला बनो और इंसाफ के साथ साथ तुम जो है हक की गवाही अल्लाह तबारक व तआला के लिए देने वाला बन जाओ। चाहे उस हक की गवाही देने में तुम्हारे अपने नफ्स का खसारा क्यों ना हो जाए, चाहे वो फैसला तुम्हारे जिस्म के खिलाफ ही क्यों ना हो, चाहे वो फैसला तुम्हारे नफ्स के खिलाफ ही क्यों ना हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। अल्लाह तबारक व तआला बड़े बेहतरीन तरीके से कुरान मजीद के अंदर इंसाफ करने की कैटेगरी को बयान कर रहा है। क्या लोगों, जब तुम इंसाफ करने के लिए बैठो, जब तुम जो है गवाही देने के लिए जाया करो, तो तुम ये सोच लो कि हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए गवाही दे रहे हैं। तुम ये सोच लो कि हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए इंसाफ करने वाले बने हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला के लिए इंसाफ कर रहे हैं। लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खिलाफ फैसला क्यों ना हो जाए, या तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ ही क्यों ना फैसला हो जाए, तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ ही फैसला क्यों ना हो जाए, तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना फैसला हो जाए, लेकिन तुम अल्लाह तबारक व तआला के लिए फैसला करने वाला बन जाया करो। तुम अल्लाह तबारक व तआला के लिए गवाही देने वाला बन जाओ। लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू। अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि तुम्हें दुश्मन की दुश्मनी, तुम्हें जो है गवाही देने में रोक ना ले, तुम्हें दुश्मन की दुश्मनी अदल इंसाफ करने से ना रोक ले। और अल्लाह तबारक व तआला आगे बयान फरमा रहा है कि जब तुम इंसाफ करने के लिए बैठो तो तुम ये ना देखो कि सामने वाला अमीर है या सामने वाला गरीब है। अमीर इंसान के पक्ष में फैसला कर दिया जाए, अमीर इंसान के हक में फैसला कर दिया जाए, और तुम किसी की गरीबी को देख करके तुम तरस खा करके गरीब के हक में फैसला न कर दो। अगर अमीर इंसान गलत पर है तो उसके हक में और उसके फेवर में फैसला न सुनाया करो। अगर एक अमीर इंसान, एक मालदार इंसान, एक दौलत वाला इंसान भी अगर गलत पर है तो तुम उस दौलत वाले इंसान को गलत कहा करो। अगर एक गरीब भी गलत पर है और एक फकीर पर भी गलत पर है तो तुम उस फकीर को भी गलत कहा करो। तुम किसी मालदार को देख करके अपने ईमान को न बदला करो, तुम किसी अमीर को देख करके अपनी गवाही को न बदला करो, या किसी की गरीबी को देख करके या किसी की भी फकीरी को देख करके तुम अपने गवाही को न बदला करो। और तुम अपने नफ्स की ख्वाहिशात के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला देने वाला और गवाही देने से एराज न कर बैठो। वला तत्तबिउल हवा अन तादिलू व इन तलऊ औ तुरिदू फइन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि अगर तुम अपने नफ्स की बात को मानोगे, अगर तुम अपने नफ्स की पैरवी कर लोगे, तुम्हारा नफ्स ये चाह रहा है कि यह अमीर इंसान है, चाहे वो इंसान गलत पर है लेकिन वो इंसान मुझे एक मोटा रकम दे रहा है, वो इंसान मुझे माल दे रहा है, वो इंसान मुझे दौलत
دے رہا ہے اسی لیے ہم اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اگر تم اپنے نفس کی پیروی کر لیتے ہو اور اگر تم اپنے نفس کی اتباع کر کے اگر تم غلط کو صحیح قرار دے دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَإِن طَلَعُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم اعراض کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہی دینے پر، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کے بھید کو بھی جاننے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عملوں سے بھی باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم کر رہے ہو دنیا کے اندر، جس چیز کے لیے اپنے گواہی کو بدل رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بھی واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے بھی واقف ہے کہ تم نے اپنی گواہی کو کیوں بدل دیا اور تم نے لوگوں کے درمیان میں اور سماج اور معاشرے کے درمیان میں انصاف کرنے سے کیوں باز آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین طریقے سے اس بات کا اندازہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، سماج اور معاشرے کے تعلق سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی بات کو واضح کرتے ہیں، اور منصب پر بٹھانے سے پہلے ایک حاکم کو، ایک حکمراں کو منصب پر بٹھانے سے پہلے دو چیزوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ سیاست شرعیہ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ سیاست شرعیہ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے۔ اگر یہ دو چیز اس انسان کے اندر موجود ہے تو وہ انسان کسی منصب کے اوپر بیٹھنے کے لائق ہے۔ اگر وہ انسان کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہے پھر وہ انسان کسی عہدے کے اوپر بیٹھنے کے قابل ہے۔ اور پہلی چیز ہے، جب ایک انسان کسی کو حکمراں تسلیم کرے، جب ایک انسان کسی کو عدل کی کرسی پر بیٹھائے، تو سب سے پہلے ایک انسان کو یہ سوچنا چاہیے اور سب سے پہلے ایک انسان کو اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم جس انسان کو منصب دے رہے ہیں، ہم جس انسان کو عہدے کے اوپر بٹھا رہے ہیں، کیا یہ انسان اس عہدے کا حقدار ہے یا نہیں، یا انسان اس منصب کا حقدار ہے یا نہیں۔ اگر وہ انسان اس عہدے کا حقدار ہے تب تو اسے اس عہدے کے اوپر بٹھایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ انسان اس عہدے کا اہل نہیں ہے تو اس عہدے کے اوپر وہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری بات کو بیان کرتے ہیں، اور دوسری بات یہی عدل ہے اور یہی انصاف ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر اگر عہدے پر بیٹھنے کی قابلیت موجود ہے، اگر عہدے کے اوپر بیٹھنے کا اہل وہ انسان ہے، لیکن اگر وہ انسان عدل سے کام نہیں لیتا ہے، اگر وہ انسان سماج اور معاشرے کے اندر انصاف نہیں کرتا ہے، تو وہ انسان اس عہدے پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ انسان اگر عدل نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی عہدے کے اوپر اور کسی بھی منصب کے اوپر وہ انسان بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ عہدے اور منصب اگر آپ نہ سمجھ پائیں تو یہ سمجھ لیں کہ کسی مسجد کے صدر یا سیکریٹری، کسی مسجد کا اور کسی مدرسے کا صدر مدرس یا کسی اسکول کا پرنسپل جو اگر ہو، اور سماج اور معاشرے کے اندر جس کو ہم سرپنچ کہتے ہیں، فیصلہ کرنے والے سمجھتے ہیں، اگر وہ انسان عدل سے کام نہیں لیتا ہے، اگر وہ انسان انصاف نہیں کرتا ہے، تو وہ انسان اس منصب کے اوپر بیٹھنے کے لائق نہیں۔